بیت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کے جدید مسائل پر۔ زکوٰۃ کے جو جدید مسائل ہے اس میں سے ایک کے بعد ایک ہم چند مسائل ذکر کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا شیئرز کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ تو اس پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم شیئرز کو بھی خریدتے اور بیچتے ہیں، اس کی بھی سیلنگ ہوتی ہے، پرچیسنگ ہوتی ہے، خرید و فروخت اس کی ہوتی ہے، یعنی وہ تجارت کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح دیگر سامان تجارت خریدے اور بیچے جاتے ہیں، اسی طرح شیئرز بھی خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ لہٰذا علماء اکرام نے بتلایا ہے کہ شیئرز کی حیثیت بھی سامان تجارت کی ہے۔ لہٰذا شیئرز کسی آدمی کے پاس موجود ہوں تو جتنی مالیت کے شیئرز ہوں گے اتنی مالیت کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا۔ شرط یہی ہے کہ وہ نصاب کے برابر ہوں یا نصاب سے زیادہ ہوں اور سال اس کے اوپر گزرتا ہو۔ یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نصاب کے برابر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف شیئرز نصاب کے برابر ہوں، بلکہ اگر کوئی شیئر نصاب سے کم بھی ہو لیکن کسی آدمی کے شیئر نصاب سے کم ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ پیسے اور بھی موجود ہیں، وہ پیسے اس میں ملانے سے نصاب مکمل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں شیئرز کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی اور ان پیسوں کی زکوٰۃ بھی واجب ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ شیئرز کی کس قیمت کی زکوٰۃ دی جائے؟ کیا جس قیمت میں شیئر آدمی خریدا ہے اس کی زکوٰۃ دے گا یا جس قیمت کے اعتبار سے بیچے گا اس کی زکوٰۃ دے گا؟ تو فقہاء کرام بتلاتے ہیں کہ جس دن زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے اس دن اس شیئر کی جو قیمت بنتی ہے، اس دن اس کی جو کوالٹی ہے، اس کی جو ویلیو ہے، اس ویلیو کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو جس دن بھی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر شیئرز خریدے ہیں 1000 روپے میں اور ہو سکتا ہے وہ بک جائیں گے 4000 روپے میں یا 5000 روپے میں، لیکن اب جس دن آدمی زکوٰۃ نکال رہا ہے اس دن کی ویلیو اس کی 3000 کی ہے، تو خریدنے کی جو قیمت 1000 تھی اس کے حساب سے زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، اور بیچنے میں جو قیمت آنے کی توقع ہے 5000 روپے، اس کی قیمت سے بھی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، بلکہ زکوٰۃ نکالی جائے گی فی الوقت کی ویلیو کے اعتبار سے، کرنٹ اس کی جو ویلیو ہے اس کے اعتبار سے، یعنی 3000 روپے مثال کے طور پر اس کے آ رہے ہیں فی الوقت، تو فی الوقت کی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ ہوتا ہے بانڈز کی زکوٰۃ کا۔ بانڈز کی زکوٰۃ کیا واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی علماء اکرام بتلائے ہیں کہ بانڈز کی حیثیت قرض کی ہے۔ جس طرح آدمی کسی کو قرض دیتا ہے اور پھر واپس اس کے پاس سے پیسے آ جاتے ہیں، اسی طرح بانڈز میں آدمی کسی کمپنی کو یا پوسٹ آفس کو ایسا کسی مقام پر وہ اپنے پیسے دے دیتا ہے بطور قرض، اور پھر اس کو بانڈز دیے جاتے ہیں سرٹیفکیٹ کے طور پر، اس کو ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں اور ان بانڈز کو بتا کر پھر وہ پیسے واپس مقررہ طے شدہ معاہدے کے مطابق واپس لے لیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے یہ قرض ہے جو اس کو واپس ملنے والا ہے، تو اس کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ زکوٰۃ تو واجب ہوگی، ادائیگی ابھی واجب نہیں ہوگی۔ جب بانڈز کی رقم واپس مل جائے گی تو جتنے سالوں تک بانڈز تھے اتنے تمام سالوں کی زکوٰۃ دینا اس کے لیے لازم اور ضروری ہوگا۔ اگر اب دے دیتا ہے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور بانڈز کی رقم ملنے کے بعد دیتا ہے تو بھی دے سکتا ہے، لیکن دینا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ جو شو رومز میں سامان ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو شو روم میں سامان ہوتا ہے، شاپنگ مالز میں سامان ہوتا ہے، تجارت کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ تجارت کے لیے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس کو خریدا بھی گیا ہے بیچنے کے لیے، تو یہ سامان تجارت ہے۔ اور جس طرح شیئرز کی زکوٰۃ واجب ہے سامان تجارت ہونے کی وجہ سے، اسی طرح شو رومز کے مال کی زکوٰۃ بھی واجب ہے، اور شاپنگ مالز کے اندر جو سامان ہے اس کی زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ البتہ
شو رومز میں اور شاپنگ مالز میں اور کسی اور شاپ میں جو سامان بیچنے کے لیے رکھا نہیں گیا ہے بلکہ استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے، اس سامان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جیسے کہ ٹیبل ہے، کمپیوٹر ہے، کسی بھی شاپنگ مال میں اور کسی بھی شو روم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ساز و سامان اور کچھ ان کے اثاثے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جس کو وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، بیچ نہیں رہے ہیں. تو بیچ نہیں رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں، تو یوز کی جانے والی چیزوں کی زکوٰۃ نہیں ہے. تو شو رومز میں، شاپنگ مالز میں اور شاپس میں جو مال بیچنے کے لیے رکھا گیا ہو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جو استعمال کے لیے رکھا گیا ہو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اسی طرح ایک سوال ہوتا ہے کہ مشینوں کی زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے. تو مشین، مثال کے طور پر کسی کے پاس پریس ہے، پریس مشین ہے، تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ پریس کی جو مشین ہے اس کو بیچا نہیں جا رہا ہے بلکہ اس کو یوز کیا جا رہا ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. البتہ اس کی جو آمدنی جمع ہو رہی ہے، پریس سے حاصل ہونے والی آمدنی اگر جمع ہو اور نصاب کے برابر ہو اور اس پر سال گزرے تو پھر اس کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اسی طرح مثال کے طور پر ہم نے ایک مشین کا ذکر کیا، اسی طرح جتنی بھی مشینیں ہوں گی اور اس کا استعمال کیا جا رہا ہوگا اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی. البتہ یہ مشینیں جہاں پر بکتی ہیں، جو آدمی ان مشینوں کو بیچ رہا ہے اس کو ان مشینوں کی مالیت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا ہوگا، اس لیے کہ وہ استعمال نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کو بیچ رہا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے جو جدید مسائل ہیں اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ فلیٹ خریدتے ہیں، تو فلیٹ کی زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں. تو اس میں بھی پھر دو صورتیں بن جاتی ہیں کہ فلیٹ یا تو آدمی بیچنے کے لیے خریدا ہو یا پھر اس کو اس میں رہنے کے لیے خریدا ہو. اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو اس کی زکوٰۃ واجب ہے، وہ سامان تجارت بنتا ہے. اور اگر کوئی آدمی خود رہائش کے لیے، رہنے کے لیے، اقامت کے لیے اس فلیٹ کو خریدا ہے تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی خرید کر دوسروں کو کرائے پر دینا چاہتا ہے تو کرائے پر دی جانے والے فلیٹ کی بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. فلیٹ کی زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوتی ہے جب آدمی اس کو بیچنے کے لیے خریدا ہو. رہائش کے لیے ہے یا کرائے پر دینے کے لیے خریدا گیا ہے تو ایسے فلیٹ کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جیسے فلیٹ کا حکم ہم نے بتایا، اسی طرح ہر قسم کی جائیداد کا، ہر پراپرٹی کا یہی حکم ہوگا، چاہے وہ فلیٹ ہو یا اوپن پلاٹ ہو یا پھر بلڈنگ ہو یا کمرشل کمپلیکس ہو یا کسی اور قسم کی جائیداد ہو. اگر وہ بیچنے کے لیے خریدی گئی ہے تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اگر بیچنے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے ہے یا کرائے پر دینے کے لیے ہے تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم تجارت کے سامان کی بات کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ سامان تجارت کب بنتا ہے؟ کوئی بھی مال ہے وہ سامان تجارت کب بنتا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک کمپیوٹر رکھا ہوا ہے جس کو ہم نے خریدا، تو کیا وہ کمپیوٹر سامان تجارت بن جائے گا؟ نہیں. سامان تجارت وہ کمپیوٹر اس وقت بنتا ہے جب ہم نے اس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو. خریدتے وقت تجارت کی نیت تھی تو وہ سامان تجارت ہے. خریدتے وقت اس کو بیچنے کی نیت تھی تو وہ سامان تجارت بنتا ہے. اس کے برخلاف اگر خریدتے وقت سامان بیچنے کی نیت نہیں تھی تو وہ سامان تجارت نہیں بنتا. اب ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم نے خرید لیا اور ابھی اس کو بیچنے کی نیت نہیں تھی، خرید لیے، رکھنے کی نیت تھی، استعمال کی نیت تھی، خرید چکے. اب خریدنے کے بعد اس کو بیچنے کی نیت بن رہی ہے، اب ارادہ ہوا ہے کہ اس کو بیچ دیا جائے، تو وہ سامان تجارت اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ اس کو فروخت نہ کر دیا جائے، بیچنے کا عمل شروع نہ ہو جائے. اسی طرح کوئی آدمی بلڈنگ خریدتا ہے، زمین خریدتا ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے. خریدتے وقت اگر بیچنے کی نیت نہیں تھی تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. خریدنے کے بعد 1 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد کوئی آدمی اپنی زمین کو اور پلاٹ کو یا پھر بلڈنگ کو، کمپلیکس کو بیچنا چاہتا ہے، تو خریدتے وقت چونکہ اس کی بیچنے کی نیت نہیں تھی اس لیے اس کی زکوٰۃ ابھی واجب نہیں ہے. جب بیچنے کا عمل شروع ہوگا اس وقت اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح وہاں سے کنٹینیو چل رہا ہے، بیچنا ہے، خریدنا ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے، تو پھر وہ سامان تجارت بن جاتا ہے. اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ ہیروں کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لوگوں کے پاس ہیرے جواہرات ہوتے ہیں
تو ہیرے جواہرات کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس لیے کہ حالانکہ ہیرے بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، قیمتی پتھر ہیں، لیکن شریعت مطہرہ نے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں رکھی ہے۔ ہیروں کی زکوٰۃ چاہے کروڑوں کے ہیرے ہوں، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ کوئی آدمی ہیروں کی تجارت کرتا ہے تو پھر ہیروں کی تجارت ہو تو وہ سامان تجارت بنتا ہے، اس کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ ٹرسٹ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں۔ کسی ٹرسٹ میں لاکھوں روپے ہیں یا کروڑوں روپے ہیں تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس لیے کہ ٹرسٹ میں جو پیسہ ہوتا ہے اس کا حکم وقف کا ہوتا ہے۔ جیسا وقف کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اسی طرح ٹرسٹ میں جو پیسہ جمع ہے اس کی بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح مساجد میں، مدارس میں، جامعات میں، اسلامک یونیورسٹیز میں جو رقم جمع ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ چیک کے ذریعے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی چیک کے ذریعے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی کسی کو ہاتھ سے دست بدست زکوٰۃ دینے کے بجائے، مستحق کے ہاتھ میں زکوٰۃ دینے کے بجائے اس کے اکاؤنٹ میں داخل کرنے کے لیے چیک دے رہا ہے، تو چیک پر زکوٰۃ واجب، چیک کے ذریعے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو اس میں کچھ تفصیل ہے۔ چیک دینے کے بعد وہ سیلف چیک ہو یا کسی کے نام پر چیک ہو، وہ جب دے رہے ہیں تو وہ آدمی جا کر بینک میں جمع کرا رہا ہے، تو جمع کرانے کے بعد جب اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، بجائے اس کے اگر دینے والے نے دیا، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے، چیک ریلیز نہیں ہوا، چیک جاری نہیں ہوا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یا پھر دینے والے نے دے دیا لیکن لینے والا دیر سے دے رہا ہے، 3 مہینے 6 مہینے جو بھی اس کی مدت ہے، اس مدت کے بعد وہ بینک میں چیک داخل کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کا چیک ریلیز نہیں ہوگا، جاری نہیں ہوگا، لہٰذا ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ چیک کے ذریعے ادا نہیں ہوتی۔ چیک کے ذریعے زکوٰۃ اسی وقت ادا ہوتی ہے جب کہ جس کو چیک دیا گیا مستحق کے اکاؤنٹ میں پیسے چیک کے ذریعے داخل ہو جائیں، اس وقت زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اس طرح اور بھی مسائل ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ اس طرح کے جو جدید مسائل ہیں، نئے جو صورتیں پیش آتی ہیں اس کو معلوم کریں اور علماء کرام سے اس بات کو معلوم کر لیں کہ اس کے ذریعے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور ان صورتوں میں زکوٰۃ ہم پر واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام قسم کے اموال کی زکوٰۃ نکالیں اور مستحق کو زکوٰۃ کی رقم پہنچائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔